تہ دام بھی غزل آشنا رہے، طائران چمن تو کیا. جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نوائے زیر لبی رہی. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ غلام ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی نہیں پاتے جو کہنا چاہتے ہیں. کمزور لوگوں کو اور غلام لوگوں کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ان کی زبان بھی بند رہتی ہے، کچھ کہہ نہیں پاتے. تہ دام، جال میں پھنس کر. غزل آشنا، چہچہانے والے. طائران چمن، باغ کے پرندے. فغاں، فریاد. نوائے زیر لبی، ہونٹوں میں دبی ہوئی آواز. تیرا جلوہ کچھ بھی تسلیِ دل ناصبور نہ کر سکا. وہی گریہ سحری رہا، وہی آہ نیم شبی رہی. محبوب کو دیکھ بھی لیا، اس کے باوجود جو دل جو تھا وہ بے قرار ہی رہا، اور وہی گریہ کرتے رہے، وہی روتے رہے صبح اٹھ کے، اور وہی آہیں بھرتے رہے آدھی رات کو. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے. نہ رہی کہیں اسد اللہ، نہ کہیں ابو لہبی رہی. موجودہ دور کا انسان کسی بھی عقیدے کا قائل نہیں رہا. نہ حضرت علی جیسے بہادر موجود ہیں، نہ ابو لہب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو اسلام کے مخالف تھے. اس شعر کو انگلش کوٹیشن میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں: I know this now. Man gives himself what he believes. Woman gives herself what she believes. Sometimes people believe in little or nothing, so they give their life to little or nothing. یہ دور جو ہے بس لوگ پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور کہیں کوئی سچے عاشق نظر نہیں آئے، نہ بتوں کے پجاری اور نہ تو کعبے سے سچی محبت کرنے والے مسلمان نظر آئے، اور بہادر لوگ بھی نہیں ہیں حضرت علی جیسے. میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ زخمی ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرا جو پوئٹری میں کچھ جو آپ کو اثرات نظر آئیں گے وہ ویسٹ کی جھلک نظر آئے گی یا عجم کی چیزیں رہیں گی میرے پوئٹری میں، لیکن میں وفادار ہوں اور میں نے اسلام کی ہی باتیں کی ہیں اپنی پوئٹری میں. ساز کہتے ہیں باجے کو. زخمہ ہائے عجم، مراد ہے غیر اسلامی خیالات. شہید ذوق وفا، ساتھ نبھانے کا شوق، وفا کا مارا ہوا. نوا آواز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پوئٹری ہے. عربی یعنی ملت اسلامیہ کی خیر خواہی سے متعلق.